سیریل نور جہاں کے آنے والے ایپیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نور جہاں کو پوری حقیقت جاننے کے بعد بہت غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی بات پہ سنبل کو بھی بہت اچھی خاصی باتیں سنا دیتی ہے، اور سنبل اپنے کمرے میں روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ گھر کے سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ نور جہاں کے سامنے بالکل خاموش ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی نور جہاں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نور جہاں کہتی ہے کہ میرا موڈ بہت خراب ہے، ابھی مجھ سے بات نہ کرو، اور سب لوگ اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اپنے کمرے میں جا کے نور جہاں بیٹھ جاتی ہے اور وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ سنبل نے اس سے کیسے جھوٹ بولا، اور کہ وہ کتنی بے وقوف تھی جو سنبل کی باتوں مر آ گئی اور اتنی بڑی غلطی کر دی۔ اور وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ میں کتنی بے وقوف ہوں جو میں نے ایک ایسی لڑکی پہ یقین کر لیا جو خود بے وقوفوں والی باتیں کرتی ہے۔ اس کے بعد حنید اپنی ماں کے کمرے کا رخ کرے گا، لیکن نور جہاں کو اپنے بیٹے پر بہت غصہ ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ حنید نے اپنی ماں سے سچائی چھپائی ہے، اور اس کو پورا یقین تھا کہ میرا بیٹا کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اس نے یہ بات صرف اپنی بیوی کے کہنے پر چھپائی ہے۔ اس کے بعد نور جہاں حنید سے کہے گی کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور کمرے سے چلے جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ اس کے بعد حنید سیدھا اپنے کمرے میں آ جاتا ہے، اور وہاں پر سفینہ بھی موجود ہوتی ہے۔ حنید سے کہے گی کہ اب آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے، کیونکہ اماں کے سامنے تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب بھی آپ کا وہی ارادہ ہے یا بدل گیا ہے؟ لیکن یہاں پہ حنید بھی اپنی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرے گا، کیونکہ جب حنید کی بات نور جہاں نے نہیں سنی تو وہ بھی تھوڑا سا غصے میں اور چڑچڑا ہو جائے گا۔ لیکن اس بار سفینہ حنید کا ساتھ مانگے گی، کیونکہ جب سفینہ کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ اس کی دوسری اولاد بھی بیٹی ہے، تو اس وقت حنید نے اپنی بیوی کو بہت حوصلہ دیا تھا، اور اب اگر حنید اپنی بات سے واپس مکر جاتا ہے تو سفینہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ وہ اداس بیٹھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، سفیر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور سفیر اسے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ امی کی عادت کس طرح کی ہے، اور اماں کو جھوٹ اور فریب بالکل پسند نہیں، اور تم نے اماں سے جھوٹ بولا ہے، یہاں تک کہ تم نے اماں کو سمجھو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن سنبل کہے گی کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے، میں نے تو جو بھی سفینہ بھابھی سے سنا وہ میں نے اماں کے سامنے رکھ دیا، لیکن میں تو اماں کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو اماں نے سب کے سامنے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ اس پر سفیر کہے گا کہ دیکھو غلطی تو تم سے ہوئی ہے، اور جو تم نے غلطی کی ہے اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اگلے دن سنبل خاموشی کے ساتھ کچن میں اپنا کام کر رہی ہوگی، وہاں پر سفینہ بھی موجود ہوگی۔ سفینہ سنبل سے کہے گی دیکھ لیا تم نے اپنا انجام، چھوٹی سی غلطی پر اماں نے تمہیں کتنی بڑی سزا دی ہے، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ اس پر سنبل کوئی جواب نہیں دے گی اور کچن سے باہر چلی جائے گی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد نور بانو وہاں آ جائے گی اور سفینہ سے پوچھے گی اس نے کچھ کہا؟ سفینہ جواب دے گی نہیں، ابھی بیچاری یہ خود صدمے میں ہے، اس کو اتنا بڑا دھوکہ جو لگا ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان کا اعتماد ٹوٹتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ کچھ دن صبر کر لو، یہ بھی ہماری طرف ہونے والی ہے، کیونکہ اس کو اماں کی حقیقت جو پتہ چل جائے گی، اور یہ اماں کے اس رویے کو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتی۔